الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 229 اور 230. موضوع سخن اور موضوع عنوان جو ہے آج کے اس نشست کا طلاق ہے، کیونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کلی طور پر فیملی کے حوالے سے اور ایک خاندان میں جو مسائل جنم لیے جاتے ہیں اور جو مسائل سامنے آتے ہیں طلاق جیسے اور باقی نکاح کے جو مسائل ہیں، تعلقات کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے، اور خاص طور پر آج 229 نمبر آیت کی ابتدا ہی طلاق کے لفظ سے ہوتی ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجعی مراد ہے، وہ طلاق جس میں رجوع ممکن ہے، رجوع ہے، نہ کہ طلاق بائن جہاں پہ رجوع نہیں ہے. یہ طلاق 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ، اس کے بعد تیسری دفعہ رجوع نہیں ہے اس کے لیے. شوہر کے لیے رجوع کا حق نہیں ہے، دوبارہ اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا مگر شرائط کے ذریعے سے. ظاہر اس کے پیچھے واقعہ ہے، ظاہر اس کے پیچھے شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کرنے لگی. شکایت کیا ہے؟ شکایت یہ کہ میرا شوہر مجھے بار بار طلاق دیتا ہے اور بار بار رجوع کرتا ہے. کیونکہ طلاق رجعی میں، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع ممکن ہے، طلاق بائن کے مقابلے میں وہاں پہ 3 مہینے کے اندر، یعنی اس پاکی کے اندر 3 دفعہ پاک اس کے اندر وہ شوہر رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. ٹھیک ہے، ایک لفظ یا ہاتھ ملا لے یا کچھ کہے اور اس کے آپس میں جو ہے نا وہ پھر دوبارہ ایک دفعہ بیوی بن جاتی ہے اور اس کا شوہر بن جاتا ہے. طلاق رجعی میں 3 مہینے کے اندر طلاق کے بعد، یعنی 3 پاکیوں کے اندر وہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، رجوع اس کے لیے ممکن ہے. خوب اس خاتون نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ طلاق دیتا ہے رجوع کرتا ہے، طلاق دیتا ہے پھر رجوع کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور مقصد اس کا مجھے تنگ کرنا ہے، اذیت پہنچانا مجھے. البتہ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ چیز تھی، بار بار طلاق، بار بار رجوع، بار بار طلاق. مقصد کیا تھا؟ تنگ کرنا، مقصد اذیت کرنا، مقصد اس کو کھلونا بنانا تھا. اسلام نے جو مقام عورت کو دی ہے، خاتون کو دی ہے، کسی اور نے نہیں دی. ٹھیک ہے، زمانے جاہلیت کے بعد ظہور اسلام کے وقت جو عزت و احترام لڑکی کو، بیٹی کو، عورت کو، بیوی کو ملی ہے وہ بہت اہم ہے. جو مقام دیا، جو منزلت دی، جو عزت دی، انہی میں سے ایک یہ ہے. یعنی جو بے احترامی اور توہین ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ طلاق پھر طلاق پھر رجوع، طلاق رجوع، طلاق رجوع، نہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ. اسلام نے آ کر، اس آیت نے آ کر اس کو بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے جاہلیت کے اس طریقوں کو کیا کہ پابندی لگا دی. کہا طلاق صرف 2، اگر طلاق رجعی ہے تو صرف 2 دفعہ تمہیں
اس کا حق ہوگا کہ اس طلاق کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو. لیکن اگر تیسرا طلاق تیسری مرتبہ اگر تم نے طلاق دے دی تو اس کے بعد تمہارے لیے حق رجوع نہیں ہے. 3 طلاقیں ہیں، ہاں 3 طلاقیں، البتہ فرق ہے. ہمارے ہاں 3 طلاقیں یعنی مختلف مراحل میں 3 طلاقیں مراد ہے، اور اہل سنت برادران میں 3 طلاقیں ایک ہی نشست میں صرف یہ کہہ دو طلاق طلاق طلاق، وہ طلاق اس کے لیے طلاق ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں طلاق 3 طلاقوں سے مراد ایک دفعہ طلاق، اس کے بعد رجوع، اس کے بعد وہ زندگی کریں پیار و محبت 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 10 سال 20 سال، اس کے بعد دوبارہ لڑائی جھگڑا شروع ہو، پھر دوبارہ مجبور ہو جائیں دوبارہ طلاق دیں، ٹھیک ہے، یہ ہو دوسری طلاق، پھر دوبارہ یہ رجوع کریں، دوبارہ زندگی شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ میاں بیوی بنے رہیں، پھر دوبارہ. یہ خطرناک ہے. ایک دفعہ طلاق رجوع اب خطرناک. اب اس کے لیے اس تیسری طلاق کے بعد نہیں، تیسرے طلاق کے بعد راستہ بند ہے، مگر شرط کے ساتھ جو ابھی آپ دیکھیں گے 230 نمبر آیت میں خداوند متعال بیان فرما رہا ہے کہ تیسرے طلاق کے بعد رجعی طلاق تیسرا، اس کے بعد راستہ بند ہے، مگر شرط ہے. غور کیجئے گا، طلاق مرتان 2 مرتبہ طلاق ہے بس. زمانہ جاہلیت کو چھوڑ دو، تنگ کرنا چھوڑ دو، بار بار طلاق اور رجوع چاہے 4 بار 5 بار 6 بار 10 بار چھوڑ دو. اب اسلام ہے، عورت کا مقام ہے، ان کی منزلت ہے، ان کی عزت ہے، ان کے حقوق کی حفاظت ہے، ان کے ناموس کی حفاظت ہے، کھلونا تو نہیں ہے نا عورت. 2 مرتبہ طلاق کا حق ہے بس. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، 2 دفعہ طلاق یعنی 1 دفعہ طلاق کے بعد آپ اس کو روک سکتے ہو. فَإِمْسَاك نے روکنا، اس کے مقابلے میں تسریح بِإِحْسَان، ٹھیک ہے، یہ 2 لفظ اصطلاحات. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان. فَإِمْسَاك روکنے کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ رجوع کریں، رجوع کرنے کے بعد عورت کو روک لیں اپنے گھر میں، دوبارہ اس کو بیوی بنا لیں، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. ایسا نہ ہو پھر دوبارہ احسان جتلانا شروع کر دو، دیکھو میں نے تو رجوع کیا ہے، دیکھا میں نے کیا، میں نہ کرتا تو کیا کرتی، پھر تمہارا کیا ہوتا. نہیں، امساک اگر کرنا ہے، اس کو ٹھہرانا ہے، دوبارہ وہ بیوی ہے رجوع کے بعد، یاد رکھو بمعروف کے ذریعے سے امساک کرنا ہے، عزت دینی اس کو پھر مقام دینا ہے، نیکی کرنی ہے اس کے ساتھ. او تسریح بِإِحْسَان، تسریح بِإِحْسَان کے لیے علماء فرماتے ہیں یہ تسریح بِإِحْسان سے مراد تیسرے طلاق کے بعد مراد ہے، اس لیے کہ کیونکہ الطلاق مرتان کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا تسریح بِإِحْسَان. التسریح بِإِحْسان یعنی اس کو اب آزاد کر دیں، الگ کر دیں، اب بیوی نہیں ہے لیکن احسان کر کے. دیکھیں اسلام نے کتنا حقوق دیے، عزت دی، احترام دیے. انسان اگر اس میں غور کرے نا تو آج کل جو عورت کی جو آزادی کی باتیں ہیں، اور آج کل جو ہمارا جسم ہمارے مرضی کے جو شعار ہیں دیے جاتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بے شعور ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں اسلام ہے کیا، صرف باہر کے مغرب اور مشرق کے جو پروپیگنڈے ہیں ان کو سن کر ان کا ذہن جو ہے وہ بنا ہے. اس لیے ان کو نہیں پتہ اسلام نے کیا تمہیں عزت دی ہے. ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی اور ایک بہن ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت جو عزت دی ہے، یہ ہمارے خواتین کو، بیٹیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. او تسریح بِإِحْسَان، یا ان کو آزاد کر دو. اب اس سے مراد مفسرین کے نزدیک اور روایات بھی اس پر دلیل ہے کہ اس سے مراد تیسرے طلاق کے بعد ہے، یعنی تیسرے طلاق کے بعد. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف ہر طلاق کے بعد ہے، یعنی پہلے طلاق کے بعد روک سکتے ہو رجوع کے ذریعے سے لیکن معروف طریقے سے. دوسرے طلاق کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف روک سکتے ہو رجوع کے ذریعے سے لیکن معروف طریقے سے، اچھائی اور احسان کے ساتھ. لیکن تیسرے طلاق کے بعد تسریح آزاد کر دو، اب تمہاری بیوی نہیں رہ سکتی، لیکن بِإِحْسَان احسان کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اب جب طلاق کے سوم کے بعد آپ
آپ کی بیوی جب نہیں رہی ہے، اب حق رجوع نہیں ہے، اب یہاں پہ نفرت کا اظہار کر کے نہیں اس کو باہر کرنا، تنفر نہیں ہونا چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی عزت کی پائمالی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی دفعہ دیا، دوسری دفعہ دیا، اب ظاہر ہے تیسری دفعہ دیا، اب جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، معاشرے میں اس کی بدنامی، رشتہ داروں میں اس کی بدنامی، پروپیگنڈا، اس کی عزت اور شخصیت کو ٹیرر کرنا، شخص کو ٹیرر کرنا، دونوں ممنوع ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں کسی انسان کی آبرو اور عزت کو پائمال کرے۔ یہ تو اس کی بیوی تھی نا، جب ایک عام خاتون اور عورت کی عزت کا خیال رکھنا ضروری ہے تو یہ تمہاری بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ممکن ہے 20 سال، 30 سال، 40 سال، ممکن ہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ تم نے نکاح کیا، تم نے رجوع کیا، تم نے طلاق دی، ٹھیک ہے، اختلافات سامنے آئے، پھر دوبارہ تم نے ایک دفعہ طلاق دی، اب سے تیسری دفعہ تم نے طلاق دی، تو بالآخر تمہاری بیوی عزت تھی یا نہیں تھی؟ ممکن ہے بچے ہوں، اولاد ہو، ماں ہو تمہارے بچوں کی۔ احسان یہ ہے عزت جو اسلام نے ایک خاتون کو دی ہے، حتیٰ کہ طلاق کے بعد بھی۔ روکو تو معروف طریقے سے روکو، اس کی چھٹی ہو اور اس کو اگر آزاد کرنا چاہو تو پھر احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ اس کی شخصیت مجروح نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، اس کے حقوق کی پائمالی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَاكُمْ۔ اب آپ اس نے طلاق دی ہے جی، تیسری طلاق ہو گئی، اب آیا وہ دشمن بن کر نفرت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اب جی اب انتقام کا سلسلہ شروع، جو میں نے تجھے دیا تھا وہ مجھے دو جی۔ اس کو گاڑی دی، گاڑی واپس، اس کو پتہ پیسے دیے تھے، پیسے واپس، اکاؤنٹ میں پیسے تھے، پیسے واپس کرو جی، جوہرات اس کے لیے اس نے جو ہے سونا چاندی کے ہار اس کو دیے تھے وہ واپس کرو، پیسے دیے تھے وہ واپس کرو۔ آیا یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں کر سکتا۔ یہ بھی احسان میں ہے، یہ بھی احسان کے مصادیق میں سے کہ جو تم نے بیوی ہونے کی حیثیت سے جو اس کو دی تھی، خبردار لا یحل، تمہارے لیے حلال اور جائز ہی نہیں ہے۔ ولا یحل لکم، تمہارے لیے اے شوہر ہو، تمہارے لیے جو اس نے طلاق دی ہے تیسری دفعہ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، ان میں سے، اس مال میں سے، اس مہریے میں سے، جو کچھ تم نے اس کو دی ہے اس میں سے تم کیا کرو، ذرہ برابر بھی لو۔ شیئا کا لفظ استعمال ہو، ذرہ برابر بھی تم نہیں لے سکتے، ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے، منع ہے یہ۔ لیکن ایک صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں مجھے میرا مہریہ واپس دو، اور وہ عورت واپس کرے گی۔ وہ کیا ہے؟ طلاق خلع ہو، خود بیوی چاہ رہی ہو الگ ہونے کا، جسے کہتے ہیں طلاق خلع، جو بیوی کی طرف سے ہے۔ طلاق رجعی شوہر کی طرف سے ہے، وہ نہیں رہنا چاہتا۔ طلاق خلع بیوی کی طرف سے، کسی بھی وجہ سے تنگ آگے جو بھی ہو، اس صورت میں آپ دیکھیں اللہ نے یہ ثابت کیا، یعنی یہ شخص اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ان چیزوں میں جو اس نے بیوی کو دی ہے ابھی تک اس کو واپس لے، مگر ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ یہ دونوں حقوق خدا یا حدود الہی کے ٹوٹنے کا یا اس کے پائمال ہونے کا وہ خدشہ ظاہر کرے، خوف ان کو ہو، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق خلع کیسے سمجھ میں آگے آپ دیکھیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ، اگر تم خوف محسوس کرو کہ تم حدود الہی، خدا کے ریڈ لائنز کا خیال نہیں کر سکتے، اس وقت فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اس وقت گناہ نہیں ہے کہ یہ بیوی فدیہ دے، مفتدت بہ، اس شوہر کو کیا دے؟ فدیہ دے، مہریہ واپس کرے، یہ اس کے علاوہ کچھ بھی دے کر مہریہ واپس کر کے اس وقت یہ شوہر لے سکتا ہے، بلکہ لے وہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وہ چیز جو تم نے دی ہے بیوی کو واپس لو،
مگر یہ کہ حقوق اور حدود الہی کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں فرمایا خداوند متعال نے اگر یہ دونوں خوف کھائیں، میاں بیوی خوف کھائیں کہ وہ حدود الہی کو اقامہ نہیں کر سکتے، خیال نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا جمع کا صیغہ استعمال ہوا، جمع مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تم سب اگر خوف محسوس کرو، جمع کا صیغہ پلورل کا صیغہ استعمال ہوا، اگر تم لوگ، اب اس میں میاں بیوی نہیں ہیں اور بھی لوگ آ گئے ہیں بیچ میں، اگر تم لوگ خوف کھاؤ کہ یہ دونوں حدود الہی کا خیال نہیں کر سکتے تو اس وقت بیوی فدیہ عوض دے کر مہریہ واپس کر کے اپنا طلاق لے سکتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر یہ جو کہا کہ تم لوگ اگر خوف کھاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ایک نظارت ہونی چاہیے، ان کے علاوہ، ان دو کے علاوہ بھی افراد ہوں، ان کے گھر کے بڑے ہوں، ان کے ولی ہوں، اگر حکومت اسلامی ہے تو وہاں کے جو حکمران ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس اختیار ہے، ان کی نظارت ہونی چاہیے کہ ان کی لڑائی کس حد تک ہے، ان کے اختلافات کس حد تک ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہوتا کیا ہے، دونوں کی لڑائی، آپس میں رنجش، اس کے بعد دونوں فیصلہ کرتے ہیں، غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر دونوں مولانا کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ نہیں کھلتا۔ پروردگار عالم نے بیچ میں ایک نقطہ ہمیں سمجھایا کہ یاد رکھو، بڑے لوگ اگر خوف کھائیں، وہ بھی ناظر بنیں، وہ بھی مشاہدہ رکھیں، وہ بھی ناظر بن کر ان کو اپنے نظروں میں رکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، گھر کا بڑا، گھر کا دادا، گھر کی دادی، خالہ، جو بھی ہو، جو صاحب اختیار ہو، جن کی بات چلتی ہو، وہ نظر رکھیں، اس خوف کو محسوس کریں۔ اگر وہ اس خوف کو محسوس کرتے ہیں، خوف کو، یہ اب یہ نہیں بن پائیں گے، بکھر گئے ہیں، ناچاقی اب اپنے ہاتھ تک پہنچ چکی ہے، اب ان کے لیے سدھرنا ممکن نہیں ہے اس کو وقت، لیکن اگر یہ خوف محسوس نہ کریں تو کیا ہے، آئے بیچ میں صلح کروائیں۔ اصل صلح ہے اسلام میں، طلاق نہیں ہے۔ طلاق و روایت میں کیا کہا گیا ہے؟ طلاق یعنی نفرت ترین عمل۔ طلاق دینے والا جو صیغہ طلاق جاری کرتا ہے مولانا صاحب، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کرے اس سے پہلے۔ عمل جو ہے بذات ہی اچھا نہیں ہے کہ دو کو الگ کر دیا جائے ایک صیغہ طلاق کے ذریعے سے، لہٰذا وہ پہلے خداوند متعال کے حضور میں استغفار کیا، خدا استغفر اللہ، یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اصل صلح ہے، اصل آپس میں مضبوطی ہے، اصل ان کو دوبارہ زندگی میں لوٹانا ہے، اصل ان کو دوبارہ پٹری پہ لے کے آنا ہے، اصل ان کے درمیان نفرت کو کم کرنا یا ختم کرنا ہے، اختلاف کو حل کرنا ہے، نہ کہ آ کے آپ اس کو بھڑکائیں۔ لہذا فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم لوگ خوف کھاتے ہو، یہ بڑے ہیں، بڑے حاکم شرع ہو یا ان کے گھر کے خاندانی باہر سے کوئی اور بڑا ہو، انہوں نے دیکھا، انہوں نے احساس کیا ہاں ان میں جدائی ہو رہی ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بالآخر فرماتے ہیں یہاں پہ آ کر وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اس صورت میں فلا جناح یعنی فلا گناہ، کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ عورت فدیہ دے، عوض دے، کوئی بھی چیز دے، البتہ سب سے پہلے جہاں پر طلاق خلع جو ہے یہ پیش آئے، وہ ثابت بن قیس، جمیلہ ان کی بیوی تھی، انہوں نے اپنے بیوی نے یعنی ان سے طلاق لیا۔ ثابت بن قیس جن کو مہر میں باغ دیا گیا تھا، انہوں نے باغ واپس کیا اور طلاق حاصل کیا۔ پہلا ہے جس کی بیگم نے طلاق لیا، طلاق خلع، باغ واپس کیا۔ خوب اس میں آپ کوئی بھی چیز دے سکتے ہو، مہریہ بھی دیں، اگر اس کو مزید جلدی حل کرنا کوئی اور چیز بھی آپ دے کر اپنے آپ کو خلاص کریں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، فرماتے ہیں یہ حدود الہی ہے، یہ ریڈ لائن ہے پروردگار عالم کا، خبردار اس کو پار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جہاں پر نہیں لینا، طلاق رجعی میں جو چیز کو دیے زندگی میں وہ نہیں لینا، ریڈ لائن ہے، حدود الہی ہے۔ اور جہاں پر طلاق خلع ہے وہاں پر بیوی دے، شوہر لے سکتا ہے، واضح ہے یہ چیزیں۔ فلا تعتدوها یعنی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا
معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس سے ظلم جو ہے وہ ظلم کے زمرے میں آ جائے، نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ یہ جو بھی حدود الہی کو پار کرے گا، اہانت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لو ظالم ہے، یہ ظلم میں آ جائے گا، یہ ظالم ہے جو بھی حدود الہی کو پار کرے۔ کلی بیان کیے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، معاملات جو ہے معیشتی ہو، چاہے وہ اخلاقی مسائل ہو، چاہے گھریلو مسائل ہو، چاہے وہ شرعی مسائل ہو، چاہے وہ آداب و احترام کے مسائل ہو، جو بھی مسئلہ ہو، حدود الہی کو جو پار کرے گا، ریڈ لائن جو توڑے گا، وہ ظالم ہے۔ البتہ ریڈ لائن ہمارے مجتہدین فرماتے ہیں کسی بھی ملک کے جو قوانین ہیں وہ ریڈ لائن ہے، خود شریعت کے مطابق بھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ فرانس میں تھے، تو وہاں پہ گھر میں کوئی ذبح نہیں کر سکتا حیوان کو، ان کے لیے مذبح خانہ ہے وہاں پہ۔ کسی نے کہا یا امام لے کے آتے ہیں یہیں پہ ذبح کرتے ہیں، فرمائے قانون کیا ہے؟ فرمایا قانون ہے کہ گھر میں آپ نہیں کر سکتے، فرمایا حرام ہے، حرام ہے۔ دیکھ لیے، یعنی امام اور باقی کیا فرماتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا قانون شرعی طور پر بھی وہ قانون ہے، احترام واجب ہے۔ یعنی اگر آپ جا رہے ہیں گاڑی لے کے، موٹر سائیکل لے کے، اگر آپ سگنل پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ریڈ لائٹ جلی ہوئی ہے، شرعی طور پر بھی حرام ہے کہ آپ اس کو توڑیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ جان کا خطرہ ہے۔ اگر قانون ہے کہ ہیلمٹ پہنیں، شرعی لحاظ سے بھی واجب ہے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں، کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہے۔ یہ بہت اہم ہے، یہ جہاں پہ بھی ریڈ لائن توڑ دیا جائے وہاں پہ کیا ہے؟ ظلم ہے، وہاں پہ یہ ظالم بن جائے گا۔ 130 نمبر آیا۔ اچھا، اس نے تیسری طلاق دے دی، اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ مراجعہ نہیں کر سکتا، رجوع کا حق ختم۔ دوبارہ شادی کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ جی ہاں، کسی اور ہمارے محلل، یہاں پہ کیا ہے؟ محلل آ کر کیا کرے؟ شادی کرے، شادی بھی کیا ہو؟ دائمی ہو، اس کے بعد مباشرت بھی انجام پائے، اس کے بعد سارے شرائط ہوں، اس کے بعد اگر یہ طلاق دے، یعنی باقاعدہ شادی ہونی چاہیے، شادی ہو، نکاح دائمی ہو، مباشرت بھی ہو، سارا کچھ ہو، اس کے بعد اگر یہ طلاق دے، نہ دے تو اس کی بیوی ہے، دے تو بالفرض ان میں بھی طلاق کا ہو جائے، یہ فوت ہو جائے، یہ آنے والا محلل فوت ہو جائے، یا یہ طلاق دے دے، پھر اس کے بعد جا کے یہ پہلے والے شوہر کے لیے جائز ہو گیا اور نکاح جائز ہوگا۔ یہ فرماتے ہیں 230 نمبر آیا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر یہ طلاق دے دے اس بیوی کو شوہر، تیسری مرتبہ مراد ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے یہ بیوی، اس کے لیے یعنی رجوع ممکن نہیں اس کے لیے۔ پہلے دو میں رجوع تھا، طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایک لفظ کہا، ہاتھ ہی تھام لے، پھر بھی اس کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیوی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طہر کے اندر طلاق کے رجوع کے بعد، 2 طلاقوں کے بعد نکاح کی ضرورت نہیں ہے، مولانا کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، تھام لے کہے تم میری بیوی ہو کافی ہے۔ لیکن تیسرے کے بعد اس نے طلاق دے دی، اب وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ فلا تحل له، یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، حتیٰ اس کے بعد، یعنی اس طلاق سوم کے بعد جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حتیٰ مگر تنکح، یہ عورت شادی کرے، زوجن، ایک اور مرد کے ساتھ، غیرہ، جو اس کے علاوہ ہو، پہلے کے علاوہ ہو، شادی کرے۔ کتنا واضح قرآن نے بیان کیا، یہ اس کی سزا ہے نا، کہ بار بار لڑتا ہے، بار بار جھگڑتا ہے، بار بار، خدا نے کہا ٹھیک ہے یہ ہے تو پھر میں بھی ایک ریڈ لائن لگا دیتا ہوں، تجھے بھی جو ہے پریشان کر دیتا ہوں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر اب اس کی بات ہے، جو محلل کرتے ہیں وہ واپس بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ سزا ہے یہ، اگر وہ اگر رحم کھائے کہ ان کے بچے ہیں، ان کو پھر دوبارہ ہونا چاہیے، ایک ان کی فیملی دوبارہ ایک جو ہے نا وہ بسے، ممکن ہے ایک شخص کے جو رحم دل ہو وہ آ کے ان کو دوبارہ طلاق دے کر اس کو پھر دوبارہ عدت کے بعد اس کو پھر دوبارہ اس کی خدمت میں پیش کرے، دوبارہ شادی، یہ ہو ممکن ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے، یعنی اتنا انسان اگر ہو تو پھر معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَتَرَاجَعَا، اگر وہ اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَتَرَاجَعِنَّ، اگر وہ اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر دوسرا شوہر، اگر شرط یہ ہے کہ اس نے تیسرے طلاق کے بعد اگر شادی کرنی ہے اس سے، یا ویسے اس نے شادی کی ہے، اصل ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اس سے شادی، ایک شادی کی ہے اس نے بالآخر دوسرے شوہر سے، اگر یہ دوسرا طلاق دے، ضروری نہیں اس کے لیے طلاق دینا، اس کے لیے طلاق دینا ضروری نہیں، اگر یہ طلاق دے فلا جناح، پھر گناہ نہیں ہے، علیہما، یہ دو پہلے دو میاں بیوی تھے جو دونوں جدا ہو گئے، ان یتراجع، یہ دوبارہ مراجعہ کریں، رجوع کریں، ان ظن ان یقیم حدود اللہ، مگر کیا ہے وہ گمان رکھتے ہوں کہ اب حدود الہی کی پائمالی نہیں ہوگی، اب وہ جھگڑے نہیں ہوں گے، اب وہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے، جدی ہو جائے، سنجیدہ ہو جائیں، دوبارہ بسانے کے لیے سنجیدہ ہوں، وہ بالآخر حدود الہی کو قائم کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں۔ جو شادی کرے گا وہ طلاق دیتا ہے، پھر رجوع کر سکتا ہے وہ؟ جی وہی فرق کہہ رہے ہیں نا، وہ شرط ہے کہ وہ طلاق دے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ طلاق دے، یعنی وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، اس کے بعد عدت کے بعد پھر جو ہے جائز ہے پہلے کے لیے، جی پھر نکاح ہوگا، پھر وہ رجوع نہیں ہے، پھر نکاح ہے باقاعدہ۔ تلک حدود اللہ، پھر خداوند متعال بیان فرما رہا ہے یہ حدود الہی ہے جو بیان ہوا ریڈ لائن، یہ حدود الہی ہے، حد ہے، حد یعنی دائرہ ہے، اس میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا۔ یبینھا لقوم یعلمون، جسے اللہ نے بیان فرمایا ہے، یا اللہ بیان فرماتا ہے اس قوم کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں، جو عالم بننا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے قرآن نے حدود الہی بیان کیے ہیں، جو نہیں جاننا چاہتے ان کے لیے ظاہر، اگر وہ جاہل رہنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے۔ بالآخر بہت سے نکات ہیں، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں 1-2 منٹ میں آپ یہ کچھ نکات ہیں ہمارے لیے، 9 نکات میں نے بیان کیے، جلدی میں بیان کروں۔ دیکھیں جدائی کے لیے مرتان کا لفظ، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی کبھی جلد بازی نہیں کرو جدائی کے لیے، چاہے وہ کسی بھی سے بھی جدا ہونا چاہیے، چاہے میاں بیوی جدا ہونا چاہیے یا ویسے ہی کوئی بھی گھر میں جدا ہونا چاہیے، الگ گھر، بھائی جدا ہونا چاہیں تو ایک دفعہ فیصلہ نہ کرو، مراحل میں فیصلہ کرو، ٹھیک ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے، یعنی فوراً جو ہے نا وہ فیصلہ نہ کرو، بس جی ختم، بس جی تعلقات ختم، بس جی ہم الگ ہو رہے ہیں، ہمارا الگ گھر ہونا چاہیے، نہیں، اس سے کیا سبق پتہ ہے؟ آیت اللہ قرآتی ہمارے استاد فرماتے ہیں، ان نقطوں کو انہوں نے بیان کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مرحلہ برمرحلہ سامنے ایک دم نہ آئیں، ممکن ہے پشیمان ہو جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو دیت ہے، ٹھیک ہے، یہ قانون عدت جو ہے اور صلح ہے، یہ عزت و احترام کے لیے، بیوی کی عزت و احترام کے لیے، اس کے حقوق کو پائمال ہونے سے بچانے کے لیے، نہ کہ تنگ کرنے کے لیے۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے، اس کو رکھنا ہے، یا اس کو چھٹی اگر اس کی کرنی ہو تو اس کو احسان کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یہ عزت اور احترام ہم سب کو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک جو نقطہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جدائی، آپ جدا ہو رہے ہیں، یعنی اس عورت کو آپ جدا کر رہے ہیں یا جدا ہو رہی ہے، لیکن جدائی نفرت کے ساتھ نہ ہو، دشمنی کے ساتھ نہ ہو، جس طرح بھی ہوا ہے، یعنی یہ اس کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ وہ ایک شادی کے بعد دوبارہ یہ، ٹھیک ہے، طلاق کر دے تو اس کی بیوی بن جائے، تو لہٰذا ایسا کام نہ کریں کہ جو دشمنی کی طرف چلا جائے اور نفرت کی طرف چلا ہے، اور دوبارہ تیسرے طلاق کے بعد پھر دوبارہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی دروازہ کھولے، اس حد تک نفرت کو آگے نہ لے کے جائے۔ طلاق دشمنی، کینہ اور انتقام نتیجے میں نہ دے، یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی طلاق یہ صحیح مراد نہیں آپ دشمن بن جائیں، طلاق سے یہ مراد نہیں کہ آپ نفرت کی اپنے حد تک چلے جائیں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا میں نے، فرماتا ہے اصل دین میں بیوی کو رکھنا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ مجبور ہو جائے جدائی کے لیے، لہٰذا خود بھی ذہن ان کا بنے کہ وہ رہیں ساتھ، اور جو ناظر ہیں، بڑے ہیں، ان کی کوشش بھی یہ ہو کہ یہ دو زندگی ساتھ گزاریں، صلح صفائی کے ساتھ گزاریں۔
حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، شوہر بیوی کے حقوق اور بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور حقوق میں فرماتے ہیں کہ جو پیار اور محبت ہے شوہر اور بیوی میں، کہتے ہیں یہ سب سے بڑا حقوق ہے، سب سے بڑا حق جو ایک دوسرے کو میاں بیوی دیں گے وہ پیار اور محبت ہے۔ یہ حق اگر پائمال ہو جائے پھر دروازے طلاق کھل جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو پیار و محبت کو کم کر دے۔ اگر کوئی ایسا موقع ملے تو فوراً دوبارہ اس کا جبران کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہی ناظر کی بات ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی تم سب اگر خوف کھاؤ تو اس کے بعد انوالو ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ طلاق کا مرحلہ ہے۔ اگر نہیں ہے، اگر تمہیں خوف نہیں ہے، ممکن ہے یہ لوگ خوف محسوس کریں دونوں، لیکن جو ناظر ہے ان کے بڑے ان کو خوف محسوس نہ ہو، ان کے لیے قابل علاج ہو، وہ علاج آ کے کریں، ٹھیک ہے، ان کو سدھاریں۔ خدا بند متعال ہم سب کو انشاءاللہ ان آیات قرآنی کو سمجھنے کے اور خدا کی حدود الہی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حدود الہی کا خیال رکھنے کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو حلال پروردگار کو حلال سمجھنے اور حرام خدا کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہمیں نصیب فرمائے۔ پروردگار ان سے اس کو اپنی عبادت شمار فرما، اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء مدافعین حرم، شہداء انقلاب، شہداء راہ قدس، آزادی قدس، شہید حسن نصر اللہ، شہید ہاشم صفی الدین، اور تمام باقی شہداء مدافعین حرم، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسین الحسینی، ڈاکٹر محمد علی نقوی، تمام ایران و عراق، پروردگار اور آپ سب کے تمام مرحومین کی طرف